السلام علیکم. آج ابھی عمران احمد خان نیازی کے جعلی نکاح اور نکاح کے اوپر نکاح اور 46 دن کے زنا کے واردات کی گونج جو تھی وہ ہواؤں میں تھی. تو عمران احمد خان نیازی کے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جانثاران عمران احمد خان نیازی نے وہ فوری طور پہ سامنے آ کے گولی کھا لی. وہ پنجابی فلموں کا تھا کہ وہ گولی مارتا ٹھشوا، وہ جو گولی بجتی ہے تو وہ پھر جو ساری فلم کے اندر جو ہے وہ ہیروئن کے اوپر جو ظلم کرتی رہی ہوتی ہے وہ فوراً ہیروئن کے سامنے آ کے تو گولی کھا کے تو وہ والا کام. تو وہ فوری طور پہ وہ سامنے آ گئے اور انہوں نے ایک وہ 8 رکنی بینچ بنانے کا اعلان کر دیا، جو کہ ظاہر ہے کہ قانون پاس ہو جانے کے بعد ان کے پاس یہ حق نہیں رہے گا. انہوں نے فوری طور پہ دیکھیں ہائی کورٹ کے اندر جو ہے ہم نے رپورٹنگ جب کی تو ایک سنگل بینچ ہوتا تھا، اگر 2 جج ہو جائیں تو ڈویژن بینچ ہوتا تھا، اگر 3 ہو جائیں تو فل بینچ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح سپریم کورٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ ہوتا ہی 2 رکنی بینچ ہے. سنگل جج جو ہوتا ہے وہ اپنے چیمبر میں بیٹھ کے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے اپنی گفتگو اپنی کوئی کیس ویس سن لیتا ہے، وہ بھی مائنر نیچر کا ہو. اور ورنہ 2 رکنی بینچ بیٹھتا ہے، اس کو پٹیشن بینچ کہتے ہیں، اور 3 رکنی بینچ جو ہوتا ہے وہ فل بینچ کہلاتا ہے. تو یہ کوئی نئی قسم کا بینچ ہے. اچھا 2 رکنی جو ہے اس کے اندر اختلاف ہو جائے تو وہ ایک تیسرے بینچ کو ریفر ہو جاتا ہے، جس کو ہم ریفری جج کہتے ہیں. تو وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف اپنا وزن ڈال دیتا ہے اور وہ والا ججمنٹ جو ہوتا ہے وہ اپروو ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ ٹوکویں ہندسوں کے اندر بینچ بنے گا، 3 5 7 9 11 13 15. ٹھیک ہے، یہی ہائی کورٹ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ٹوکویں ہندسوں میں جج بنتا ہے، بینچ بنتا ہے. لیکن چونکہ جو ہے بقول اپنا عطر من اللہ صاحب کے، جسٹس عطر من اللہ صاحب نے، کہ یہاں پہ عدلیہ کے کالے چوگوں کے اندر سیاستدان گھسائے ہیں. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، عطر من اللہ صاحب نے فرمایا. تو پھر اس طرح کی آپ کو حرکتیں نظر آئیں گی. یہ جو بینچ بنایا ہے 8 رکنی، پہلے اس کی حیت سن لیجئے. اور یہ وہ بینچ ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے تمام ہم خیال لوگ ڈال لیے ہیں. اس کے اوپر ہمارے دوست سعید چودھری صاحب نے فکرہ کسا کہ جج تے یار ایک ادھا وچ جج بھی پا لینا سی. ٹھیک تو امرتا بندیال صاحب خود ہیں جی. اس کے بعد مشہور معروف نگران جج اعجاز الاحسن صاحب ہیں. پھر جناب جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، وہ خالد انور کا داماد جو ہے، ثاقب نثار کا جونیئر. اچھا پھر اس کے بعد جسٹس سید مظہر علی خان صاحب، نہیں مظاہر علی اکبر نقوی، یار مشہور و معروف ٹرکاں والا اڈا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں، اور جسٹس عائشہ اے ملک صاحبہ ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب ہیں، اور جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ ان کا گروپ ہے. اس کے اوپر مطیع اللہ جان صاحب نے جو ہے وہ فکرہ کسا ہے. انہوں نے کہا کہ گلوز آر آف، یعنی کہ دستانے لا دیتے گئے نے، یعنی تیاری ہو گئی. اٹس ڈیکلریشن آف وار، یہ اعلان جنگ ہے. پیپلز پارلیمنٹ از انڈر اٹیک، لوگوں کی پارلیمنٹ جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے. بائی اے بنچ آف 8 ججز آف کچن کیبنٹ. ٹھیک ہے، یہ 8 جج جو ہیں کچن کیبنٹ کے، ان کی طرف سے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال، کیبنٹ آف عمر عطا بندیال کی کیبنٹ. ایز پر دا پلان، منصوبے کے مطابق عمران خان جو ہے وہ سو کالڈ لائر موومنٹ جو ہے یا ابلیغ لانگ مارچ، اس کا اناؤنس کرے گا، جو کہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوگی ان 8 کے گینگ کو بچانے کے لیے. اچھا اس لائر موومنٹ کا حال بھی دیکھ لیں. کل جو تھے اس کے اندر کال دی ہے اس کی اعتزاز احسن صاحب نے. کل اس کے اندر ٹوٹل 15 بندے تھے. اظہر صدیق اور ہیومن رائٹس کے عبداللہ ملک سمیت نا سول سوسائٹی کے عبداللہ ملک سمیت جو تھے، یہ 15 لوگ تھے.
اور آج جو تھے وہ کم ہو کے 11 رہ گئے، جن میں سے 6 لوگ جو ہیں نا وہ اعتزاز احسن کے چیمبر کے ہیں، باقی 5 کیڑے سن. ٹھیک ہے، تو یہ وکلا موومنٹ چل رہی ہے، لائر موومنٹ چل رہی ہے، چلنی چاہیے. عام لائر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے ایسوسیٹ کرنے سے اوائڈ کر رہا ہے، حالانکہ یہ اس وقت عدلیہ میں حکمران طبقے کی موومنٹ ہے، اور حکمران طبقے کی سپورٹ کے اندر لوگ اس لیے بھی نکل آتے ہیں کہ انہوں نے فیصلوں کے اندر ریلیف لینا ہوتا ہے. لیکن یہ اس طبقے کی موومنٹ ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ لائر اپنے آپ کو جوڑنے اور اس کے ساتھ جڑنے کو تیار نہیں ہیں. کیسی گل ہے؟ تو خیر یہ انہوں نے کہا، اور جناب اس کے اوپر سید طلعت حسین صاحب نے بھی کہا کہ یہ آخری جنگ جو ہے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے. میں اس لیے ان کا ٹویٹ باقی لوگوں کا نہیں پڑھ رہا، کیونکہ اپنا مطیع اللہ جان نے کوزے میں دریا کو بند کر دیا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہے اصل میں منصوبہ اس پورے گروپ کا. اب دیکھیے 7-8 کی ڈویژن جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے. مکس بینچ یہ اس لیے نہیں بنا رہا عمر عطا بندیال کیونکہ اس کو خطرہ ہے کہ اس کے 2 ارکان جو ہیں وہ سلپ ہو کے دوسری طرف چلے جائیں گے، تو لہٰذا ان کو اپنی پروٹیکشن میں لے کے چلتا ہے، اور مکس بینچ وہ اس لیے نہیں بنا رہا. اب کیا ہوگا؟ اس کی 2-3 صورتیں ہیں. ایک تو ہے وہ جو کہ فوجی مائنڈ نے بتائی ہے، ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں، انہوں نے بتائی ہے کہ کل صبح جی قانون اڑا دیا جائے گا، قانون اڑا دیا جائے گا، رضی بھائی قانون اڑ جائے گا کل. تو وہ خیر ظاہر ہے کہ ان بیچاروں کا جو ایکسٹریم ہوتا ہے قانون کی آگاہی کا وہ جیک برانچ ہوتا ہے، اور جیک برانچ کا نام ہی بڑا عجیب و غریب ہے، جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ. یہی ہوتا ہے نا، جج ایڈوکیٹ جنرل. بھئی اگر جج ہے تو ایڈوکیٹ نہیں ہو سکتا، اور اگر ایڈوکیٹ ہے تو جرنیل تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، لیکن جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ گورا ہمیں تحفے میں دے گیا ہوا ہے. تو یہ ان کی ایکسٹریم ہوتا ہے، ان کا پیک ہوتا ہے ان کی قانون کی فہم کا، سمجھ کا، بوجھ کا. اور ان کی فہم اور سمجھ بوجھ کے اوپر میں آپ کو کیا بتاؤں. 2018 کے الیکشن سے پہلے جو بھی ہمارے ساتھ عسکری تجزیہ نگار یا عمرانڈو تجزیہ نگار بیٹھتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان کو تو مانگنے کا بھی بڑا تجربہ ہے، اور کچھ نہیں ہوگا تو یہ دنیا سے مانگ کے لے آئے گا ملک کے لیے. ٹھیک ہے، پھر دنیا نے دیکھا اس نے باجوے سے لے کے فیض امید تک سب کو مانگنے پہ لگا دیا. ہر ایک کو مانگنے پہ لگا دیا، اور یہ جو اس خیال سے اس کو لائے تھے کہ یہ مانگ کے لائے گا اور ہمیں بھی کھلائے گا اور خود بھی کھائے گا، اس نے سب کو مانگنے پہ لگا دیا. اور خیر یہ تو خیر ہمیں یہ چٹکلا آ گیا. تو یہ کیا کریں گے جی؟ ایک تو میں نے آپ کو ایک عسکری مائنڈ بتا دیا، عمرانڈو مائنڈ بتا دیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس بینچ کو ٹیک اپ کریں گے، اس کیس کو ٹیک اپ کریں گے اور کہیں گے اوہو اجے تو قانون پاس نہیں ہوا ہے، چلو قانون پاس ہونے دو، 15 دن لیٹ جرن کر دو. اب 15 دن جب یہ قانون امپلیمنٹ ہو جائے گا اور عمر عطا بندیال کی پاورز جو ہیں وہ سلب ہو جائیں گی، تو اس کے بعد یہ بینچ تو بنا ہوا پڑا ہوگا نا. پھر ہم اس بینچ کے سامنے لگا کے اور اس قانون کا جو ہے وہ حلیہ بگاڑ لیں گے، یا اس کا تانا بانا جو ہے وہ خراب کر لیں گے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے. اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مطلب کہ تیسری صورت اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب کہ ہاتھی انڈا دے یا بچہ دے، کیونکہ اگر یہاں پہ آئین اور قانون وہ ہے جو کہ عمر عطا بندیال نامی ایک شخص کے منہ سے نکل جائے وہ آئین کہلائے گا، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر 63A کی 2 توضیحات ایک ہی وقت کے اندر بھی ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اڑدی جاندی مکھی کولوں باندر ٹکر کھو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پائن. تو اس کے علاوہ ایک اور بھی نوٹ جو ہے وہ لکھ کے بھیجا گیا ہے، چیف جسٹس کو بھیجا جاتا ہے اس طرح کا نوٹ، اور اس نوٹ کے اندر یہ ہے کہ جناب جو ہے وہ چونکہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو پایا تو لہٰذا اس کے تو کانسیکوینسز ہوتے ہیں. وہ لکھا گیا جی نوٹ، دا فیلور آف دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو کمپلائی ود دی آرڈرز آف کورٹ as aforesaid is prima facie
ڈس اوبیڈینس. لو جی جج صاحب نے ڈکلیئر بھی کرتا ہے اور نگران جج اعجاز الحسن نے ہیں میرا خیال ہے وہ کیا انہوں نے کہا تھا کہ مبینہ جی اپنا اعجاز الحسن صاحب مبینہ ڈس اوبیڈینس دا کانسیکوینسز دیٹ کین بی فلو فرام سچ پرائما فشائی. پھر پرائما فشائی مبینہ پرائما فشائی defines of the court are well settled and known. Every person who embark upon, encourages or instigate disobedience or defiance of the court can be held liable to. بات یہ ہے کہ دوسری طرف سے لڑ رہا ہے میاں نواز شریف, ٹھیک ہے, اس کا ذہن کام کر رہا ہے. میاں نواز شریف 10 دن کے لیے عمرے پہ چلا گیا اور اس نے اس طرح کوئی سیاسی کام نہیں کرنا. تو انہوں نے سوچا کہ اس دوران میں ان کام پا لیے. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ میاں نواز شریف کو اس کام کا تجربہ بہت ہے, اور میاں نواز شریف پہلے بھی ایک چیف جسٹس کو گھر بھیج چکا ہوا ہے اور پہلے بھی ایک صدر کا استعفیٰ لے چکا ہوا ہے نومبر 1997, یاد رکھنا ہے تسی. تو اس لیے ان کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف کے عمرے پہ جاتے ہی ہم پیچھے سے واردات ڈال سکتے ہیں تو ڈال لے. اب ڈس اوبیڈینس کا کیس بنا کے انہوں نے بھیج دیا ہے. 14 کے لیے شاید فکس ہو گیا ہے, اس کو فکس کر دیا گیا ہے. اب دیکھیں وہ کس بینچ کے سامنے ہوتا ہے اور بینچ کیا کہتا ہے اور وفاقی حکومت اس کے سامنے جا کے کیا کہتی ہے. جنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے دونوں طرف سے. لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات ہے, حسن ایوب صاحب جو ہیں وہ سینئر جرنلسٹ ہیں, ARY سے منسلک ہیں, تو انہوں نے کہا کہ دوسری طرف پورا چل ماحول ہے, چل ماحول تے میٹھے چول, کوئی ٹینشن ہی نہیں گی. وہ اس کے اوپر کوئی رد عمل دینے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے. اچھا وہ ان کی بھی بات ہے اور بھی باقی احباب سے بھی میں پوچھا, میں نے کہا کہ اس موقع کے اوپر وفاقی حکومت کیا کرے گی. انہوں نے کہا وفاقی حکومت آرام سے بیٹھ کے ودی پیپسی دی بوتل, چلو کوکا کر لو, ودی کوکا کولا دی بوتل تے وڈا چپس لے کے کھا رہی ہے اور انہوں کو ٹینشن ہی نہیں گی. تو ٹینشن نہیں ہے گی تو کی ہوئے گا بھائی, کلیش ہوگا, ٹھیک ہے. وفاقی حکومت اپنا عمران احمد خان نیازی کی محبت کے اندر سپریم کورٹ کا 8 ارکان کا چنیدہ بینچ جو ہے وہ ایک حرکت کرے گا, ٹھیک ہے. کیا کرے گا, وہ حکومت کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کرے گا. پارلیمنٹ جو ہے وہ ریزولوشن پاس کر دے گی, ہم اس کنٹیمپٹ آف کورٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, بلکہ قانون پاس کر دے گی جی ہم اس کنٹیمپٹ آف کورٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جناب حکومت کو کہے گا جی ہم نے آپ کو کنٹیمپٹ کیا تھا, آپ نے آگے سے مزید کنٹیمپٹ کر دی, ہم آپ کو فارغ کرتے ہیں. حکومت قانون سازی کر سکتی ہے نا کہ ہم یہ سپریم کورٹ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جیت کس کی ہوگی؟ حافظ صاحب نیوٹرل رہے, حافظ صاحب نے 3 جج تو لے دیے تھے نا ان کو, اور اب ہاتھ مل کے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے حکومت کو کیوں ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو تھوڑا سا دے دیں, ریلیف دے دیں, یہ آپ کے ساتھ اچھا حرکات کیا کرے گا. تو حافظ صاحب تو آپ نیوٹرل ہوں گے نا اپنی عزت بچانے کے لیے کہ پہلے اس نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے, مجھے ریکویسٹ کر کے تو یہ والے ججز لے لیے تھے, تو اب تو نہیں میں نے اس کے کہے کے اندر آنا. تو جب وہ نہیں آئیں گے تو سپریم کورٹ کی کہے گا؟ حافظ صاحب نہیں کہے گا نا ایسا حکومتوں کال پہ, جو وہ کہے گا ایسے نیوٹرل ہی گئے. تو پھر کس کو گھر جانا پڑے گا بھائی؟ پھر تو میرا مطلب ہے کہ ایک SHO ہی کافی ہوتا ہے نا. افتخار چودھری کو گردن سے پکڑ کے گاڑی میں بٹھانے کے لیے ایک SHO کافی ہوتا ہے. ہماری تاریخ تو یہی بتاتی ہے. تو لڑائی شروع ہو گئی ہے, ٹینشن نہیں لینی, پیپسی دی وڈی بوتل, چپس دا وڈا پیکٹ, تے بس انجوائے کرنا ہے. ہم اس معاملے پہ کچھ نہیں کر سکتے ماں سوائے اس کے کہ ہم اس میں ٹینشن کا شکار نہ ہوں, ٹھیک ہے. اور جن کی لڑائی ہے وہ لڑیں گے, ہم نے ان کو منتخب کر کے اسی لڑائی کے لیے ایوان کے اندر بٹھایا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.